اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں جب اعلان نبوت کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ بت جھوٹے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، عبادت کے لائق صرف خدائے بزرگ و برتر ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آپ کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ پر جو ایمان لائے آپ کے پیارے صحابہ، ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اور اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ زمین کانپ گئی، پہاڑ لرزہ خیز ہو گئے۔ غرض یہ کہ ان ظلم و ستم کو کب تک جھیلتے؟ آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینے ہجرت کرنا پڑی۔ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے، لیکن کفار مکہ وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھے، اور انہوں نے وہاں جا کر بھی مسلمانوں کو ستانا شروع کیا۔ اسی وجہ سے بس ایک مارکہ ہوا، بڑا مارکہ ہوا جس کو ہم بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس بدر کے میدان میں مسلمانوں سے کفار مکہ کی جنگ ہوئی، اور اس کے ایک سال کے بعد ایک اور جنگ ہوئی جس کو ہم جنگ احد کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ اس میں حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کی آنکھیں نکال لی گئیں، ان کے کان کاٹے گئے، ان کی اعضاء کو کاٹا گیا، یہاں تک کہ آپ کے دل کو نکال لیا گیا، جگر کو نکال لیا گیا اور اس کو چبایا گیا۔ غرض یہ کہ طرح طرح کے ظلم و ستم ہوئے، اور جو مدینے سے ہجرت کر رہے تھے ان صحابہ پر بھی بہت زیادہ ظلم ہوئے۔ اور جب 8 سال کے بعد مسلمانوں کی طاقت بڑھی تو مسلمانوں سے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفار مکہ کا ایک معاہدہ ہوا جس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں یہ طے پایا گیا کہ ہم 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن کفار مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے پر حملہ کرنا پڑا، لیکن مکے والوں میں یہ طاقت نہ تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر پاتے۔ 10,000 کا لشکر تھا، اور یہ لگ بھگ رمضان المبارک 8 ہجری تھا اور جنوری 630 عیسوی تھا۔ جب آپ نے مکہ پر حملہ کیا تو آپ نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ بدلے لیتے ان ظالموں سے جنہوں نے ستایا تھا پیارے آقا کو اور ان کے صحابہ کو، بدلے لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ کے اخلاق پیغمبرانہ تھے۔ آپ خلق محمدی تھا جس کی مثال دنیا میں ملنا ہی مشکل ہے۔ آپ نے تمام مکہ میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنے دروازہ بند کر کے کرے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ غرض یہ کہ اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور فتح ہونے کے بعد ایک میدان میں تمام کفار مکہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمع کیا۔ اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، اور وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا اور آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برسہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، اور وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، اور وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، اور وہ جفاکار اور خونخوار بھی تھے
جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ان کے ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ گناہگار، وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دشنا وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر، کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر، جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کے بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے بوال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کے غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی، اور ہماری بستیوں کو طاقت و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گے۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت کی نگاہ رحمت ان خون کے پیاسوں پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی، اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا، بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بہم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ! یہ آپ کا اخلاق تھا۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں، اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارشیں ہونے لگیں۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعتاً ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں اور دکانوں پر غاصبانہ قبضے جو کر رکھے تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے، اور ان سب جائیدادوں اور مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے چھڑا کر کے مہاجرین کے سپرد کیے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبہ کر دیں۔ یہ تھا اخلاق محمدی۔ اللہ اکبر! اے اقوام عالم کی تاریخ، اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، اے اتہاس کی کہانیوں، اے ہسٹری کی کہانیوں، کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و زریں ورق ہے؟
اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان للہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہ ہو، کیا تم نے لاکھوں برسوں کی گردش لیل نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعانہ لکا ذکرک دیکھے۔ تو یہ میرے آقا کا کردار تھا، وہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، ایسے دشمنوں کو جنہوں نے ستانے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی ان کو معاف کیا کرتے تھے۔ اور جنگ احد ہوئی، کفار مکہ ایمان نہیں لائے، جنگ بدر ہوئی، کفار مکہ ایمان نہیں لائے، لیکن حضور نے جو معاف کر دیا اس جملے نے کہ جاؤ آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ ایک دم وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے چڑھتے تھے، کلمے سے چڑھتے تھے، وہی کلمہ پڑھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک ہی جھٹکے میں ہزاروں کفار مکہ ایمان لے آئے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ حضور کے اخلاق کی وجہ سے۔ ہمارے آقا اور ان کے صحابہ اور ہمارے بزرگ، ان کے کردار میں خلق محمدی جھلکتا تھا، جس کو دیکھ کر کفار مکہ ایمان لے آتے تھے، کفار ایمان لے آتے تھے۔ اگر مسلمان آج بھی اپنے کردار، اپنے اخلاق کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار میں ڈھال لے تو آج بھی ہمارے چہروں کو دیکھ کر، ہماری باتوں کو سن کر دنیا کے کفار ایمان لے آئیں گے۔ مگر افسوس آج ہم نے اپنے کردار کو ایسا بنا لیا ہے کہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر بجائے مسلمان ہونے کے اور ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ ہم تم سب کو سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاق محمدی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کردار نبوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو